ایسا بھنڈ ہوا ہو کہ دعوتوں میں کبھی؟ ایک دفعہ ہوا تھا میرے ساتھ وہ بھنڈ، جو ہماری کراچی کی لائٹیں جاتی ہیں، مگر میرے یہاں وہ لگا ہوا تھا یو پی ایس لگا ہوا تھا، تو اس دن وہ بھی نہیں کام کیا، اور دعوت زیادہ لوگ کی نہیں سب اچانک سے چارج تھا، سب کچھ تھا، ہر چیز کبھی بھی نہیں ہوا، اور اس دن وہ بھی نہیں چلا، اور لائٹ نے بولا میں نہیں آؤں گی، لائٹ نے بولا آج تو میں لائٹ بند کروں گی، سب کو انویٹیشن یہ مجھے سب آئے بیٹھے رہے، میں نے کینڈل جلائی، کینڈلز کا تو ویسے شوق ہے، کینڈل جل رہی گرمی تھی تو کتنا مطلب، اور لوگ اتنے زیادہ تھے، اور میں اتنا امبیرس اندر، اور سب مجھے کہتے کہ کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں، سب ٹھیک ہے جویریہ تم ٹینشن نہ لو، سب لوگ تھے ہمارے نا بیٹھے ہوئے، جویریہ کہی تم کیوں ٹینشن لے رہی ہے، کچھ نہیں ہوتا کوئی بات نہیں، مگر مجھے ایک وہ تھا کہ بھئی اب کھانا جب لگے گا اور یہ ساری چیزیں ہوں گی، تو سارا کھانا بنایا ہوا، تو میرے پاس ہی گھر کے پاس ہی میری ایک فرینڈ اور تھی، تو اس نے بولا میرے یہاں چلو، اور کیا کہتے ہیں اس نے فون کرا، اس سے بولا کہ ہاں لائٹ تو ہے، تو اس نے بولا میرے یہاں تو جنریٹر بھی ہے، تو کوئی بات نہیں تم لوگ، تو سارا ہم لوگوں نے مل کے کھانا اٹھایا، اور کھانا اٹھا کے اس کے گھر پہ گئے، اور پھر میں لگ رہا تھا کہ میں وہیں شروع ہو گئی تھی ٹیبل لگانا اور یہ ساری چیزیں کرنا۔ نکالی ہوئی کراکری رہ گئی ہوگی گھر میں، میری نکالی ہوئی کراکری سب کچھ لگا ہوا سجا ہوا وہیں رہ گیا، ہم نے کھانے ڈالے، اور جو پتیلوں میں کھانے تھے وہ سب اٹھائے، تو مگر وہ بھی ہمارا ایک جو ہے نا فن تھا، اور بہت مزہ آیا، وہ ایک یادگار رہ گیا کہ لائٹ، کیونکہ ہم کافی دیر تک ویٹ کرتے رہے، 2 گھنٹہ ہم نے ویٹ کرا کہ لائٹ ابھی آ جائے، اور بھوک چمک رہی تھی نا، چلو وہاں جا کے نا کھاتے ہیں کھانا، تو پھر وہ ایک ایڈونچر بھی تھا اور مزہ آیا، بٹ مجھے یاد رہے گا۔ آپ میرے ساتھ تو بڑا ایک انٹرسٹنگ سا تھا، میرے لیے تھا، لیکن جنہوں نے کیا اس کے لیے تو وہ تو ڈر گئی تھی۔ میرے گھر آئی ہوئی تھی فرینڈس، اور دعوت تھی ساری کزنس کی، فرینڈس کی، تو میں نے بہت ساری چیزیں بنائی، تو میری ایک دوست ہے وہ کہنے لگی میں کھیر بہت اچھی بناتی ہوں، چیزیں تو میں نے ساری تیار کر لی تھی، میں نے کہا ٹھیک ہے تم بنا لو گی، میں بتا دوں کوانٹٹی، کہہ رہی نہیں میں بڑی بہترین بناتی ہوں، سب کو بڑی پسند آتی ہے، میں نے کہا ٹھیک ہے۔ اچھا اس نے بنائی، میں دوسرے کاموں میں لگی ہوئی تھی، تھوڑی سجاوٹ کر رہی تھی، باہر بھی چلی گئی، کچھ کام تھا، جب میں آئی تو مجھے کہنے لگی میں نے کھیر بنا لی، سیٹ کر کے اس کو رکھ دی ہے میں نے ٹھنڈا ہونے کے لیے، میں تو بڑی مطمئن، بادام پستے سب سارا گارنش کر کے نا کمپلیٹ۔ جب سرونگ کا ٹائم آیا تو میں نے کہا ساری چیزیں میں نکالتی ہوں، ساری چیز رکھتی ہوں، ابھی تو گیسٹ سے باتیں کر رہے تھے، کچھ گیمز وغیرہ کھیل رہے تھے، مدیحہ وہ دودھ کی طرح پتلی جیسے دودھ پی رہا ہے، وہ بالکل گاڑی نہیں، بالکل بھی جیسے کھیر ہوتی ہے نا اس کی شکل ہی نہیں تھی، شیر خورما بھی تھوڑا گاڑا ہوتا ہے، وہ دودھ کی طرح تھی، اور وہ ٹھنڈی ہو چکی ہے، گارنش ہو چکی ہے۔ میں نے کہا یار اس کو چلو کھانے کے بعد میں آدھے گھنٹے کے بعد اس کو سرو کروں گی، کرنا تو ہے، میں اس کو کروں کیا، پکاؤں گی اور زیادہ چاول کا آٹا ڈال دوں، کارن فلاور ڈال دوں، لیکن اس کو ٹھنڈا ہونے میں دوبارہ ٹائم لگے گا، بالکل، اب میں کیا کروں؟ وہ تو کہہ رہی نہیں میں نے تو گاڑی بنائی تھی، اب مجھے اتنا، یہ تو سوئمنگ پول بن گیا، مجھے اتنا، اب میں اس کو، وہ میری گیسٹ اور دوست میری، میں اس کو کیا بولوں؟ میں نے کہا یار تم مجھے بنانے دیتی، تم نے کہا میں بہت زیادہ انسسٹ کیا تو میں نے دے دیا، میری سمجھ میں نہیں آیا، میں نے کسی بچے کو دوڑایا، اور بریڈ ہوتے نا ہماری روٹیاں، بریڈ میں نے منگوائی، فٹافٹ میں نے منگوائی، اور اس کو ٹھنڈا میں نے ایک بھگونے میں ڈالا، اور سارے بریڈ کے پیسز کر کے نا اس کے اندر ڈال کے گھماتی گئی تو وہ تھوڑی گاڑی ہو گئی، اس کو پکانا بھی نہیں پڑا، پھر میں نے خود ہی اس کو سیٹ کیا، بادام پستے چاندی کے وقت دوبارہ ڈال کے، وہ میری عزت جو رہی ہے نا وہ مجھے آج تک یاد ہے۔ اب میں کسی کو یہ نہیں کرنے دیتی، میں کہتی میں خود کروں گی، تو کبھی کبھار اس طرح سے آپ کے ساتھ ہوتا ہے، اور دعوت کے ٹائم پر، اور شکر مجھے آتا تھا اس کو ہینڈل کرنا۔ اس دوست کی پہلے ہاتھ کی کبھی کھیر نہیں کھائی؟ میں نے نہیں کھائی، اس نے بڑی تعریفیں کی تھی کہ میں مشہور کی تھی، بڑی مشہور ہے، خود سے بڑی تعریف کرتے ہیں، تو میں نے سیمان کبھی بھی کوئی پرسنل ایکسپیرینس کے بغیر کچھ نہیں، جب تک خود نہ چکھا ہو اس کو آپ کبھی، میں میری زندگی بڑے ایونٹ کے لیے۔ اچھا یہ تو چلے نا کہ ہم نے جو دعوتیں کی، ہم نے مینیو ڈیسائیڈ کیا، ہم نے کراکری کی چیزیں وغیرہ خریدی، سب چیزیں وہ لگا دی، لیکن جو اصل میں مرحلہ ہوتا ہے خاتون خانہ کے لیے وہ بعد میں ہوتا ہے صفائی، اس کے لیے ویسے پھر آپ لوگ کیا کرتے ہیں؟ آپ خود سیٹ پہ کھڑے ہو کے کرتے ہیں، کیونکہ ایک برتن آف کورس یہ جمع کیے ہوتے ہیں، اور نا خواتین کو جس شوق ہے کہ یار اتنی مہنگے مطلب لاکھوں کی کراکری ہوتی ہے، جب آپ اس کو سمیٹ کے رکھیں تو خود رکھیں، بس اسی لیے نا جو میری ہاؤس ہیلپ ہے نا ان کے لیے وہ ملٹی وائٹامن بھی رکھی ہوتی ہیں ٹیبل پر، مہنگی سے مہنگی، صبح آؤ پہلے یہ کھاؤ پھر کام شروع کرنا، کیونکہ وہ سب وہ کر رہی ہوتی ہیں، اور کوئی کسی کا کنارہ، وہ کہتی باجی چیک کر لیں، تو میں کہتی ہوں بس مجھے ہوتا ہے سپونز جو ہے نا وہ اچھی طرح سے فائبر کلوتھ کے ساتھ صاف ہو، اور وہ اس میں چمک ومک اس کی خراب نہ ہو، تو ہر چیز۔
अच्छा आप जितने कॉन्शियस होंगे ना उतनी चीजें खराब हो। मैं तो ये नोट मैं कहती हूँ भाई रख वो हर चीज बस, और मैं देखती भी नहीं हूँ नेक्स्ट दावत तक। हाँ मैं भी नहीं देखती, सब चीजें मेरी मिल हाउस जाती हेल्प बहुत अच्छी है बहुत और अच्छी ट्रेंड है, 10 उनकी साल हो गए। कदर करें। मैं हाँ, कहती हूँ जो बिल्कुल, आपके उनकी हाउस कदर करें हेल्प और उनको सबसे पहले खाना दें। हम क्या बिल्कुल, करते हैं काम के बिल्कुल। बाद, नहीं, मैं तो आप ये उनको हमें पेट तो भर पता के ही नहीं, सबसे हमें तो पहले पता खाना दें। खाना कब खाया अच्छा हमारे घर में में दावत हो उसके बाद खाना इतना बचे, खाना इतना बचे। मेरी उसको पता है ताहिरा को कि फ्रिज में बाजी को सुबह कुछ नहीं चाहिए, वो सब बांट देगी चौकीदार को भी, उसको भी, उसको भी। मैंने कहा बोटियां हो ना हो, कुछ भी पाए हैं, कुछ भी है, सिर्फ नाश्ते के लिए एक छोटा डोंगा रखना है, उसके अलावा कुछ कोई नान रोटियां कुछ तरीका आजकल सब बांट अवेयरनेस बहुत लोगों में आ गई है कि वो कहते हैं आप खा लो, कहीं फेंको ना। पहले तो इतना जाया होता था, लेकिन आजकल मैंने बहुत लोगों भाई में 4 दिन के बाद बासी करके आपने देना, फ्रेश दें, फ्रेश दें आप खाना। बिल्कुल बिल्कुल। वो तो जो आपने सफेद रंग की कालीन है, मैं कभी भी उन्हीं के बारे में सोचती हूँ। क्या मेहमान है, क्या मेहमानदारी इतनी होती, कभी कोई सालन गिर जाए। नहीं कुछ सालन वाला नहीं मेरा गिरा। ड्राइंग रूम में व्हाइट कारपेट है, पूरा फर्नीचर व्हाइट है, तो वो अभी मीरब ने कोई पिछले इतवार उस पे चाय भागी मम्मा डांटेंगी तो नहीं। मैं क्या हुआ क्या, चाय गिर गई। मैं कहता तुम ड्राइंग रूम में चाय क्या पी रही थी? वो मैं कुछ बस वो गिर गई। मैंने कहा अच्छा अभी बात खत्म करो। मैं कहा जमीला उठाओ, उसे उठा के छत पे गए, फौरन उसको धोया। नहीं अब तो पता है आपको कारपेट और सोफे क्लीन करने वाले आ हाँ, जाते हैं। मैं भी यही बोलने वाली थी। धब्बा पक्का हो जाता है। वो तो टोटके दे दे कोई, उससे भी हो जाता है साफ। भाई मैंने फिर भी व्हाइट जो है ना मदिया, उसको निकाला। मेरे बेटे ने भी एक दफा व्हाइट सोफे पे चाय गिरा दी थी। वो तो खैर बड़ा है, उसने तो भी चाय गिरा दी थी। और मैं जब गई हूँ 2-3 घंटे बाद घर में, मैंने तो तब देखा है वो अपने हिसाब से टिश्यू से साफ करके व्हाइट कलर का सोफा और उस पे चाय बड़े लेकिन ने गिरा दी। और उसने मुझे बताया भी नहीं। मैं जब घर पे पहुंची तो मैंने बोला ये एक पीला धब्बा ये किस चीज का हिला रहे? तो कह लगा मम्मा चाय गिर गई मुझसे। तो मैंने कहा बेटा मुझे एटलीस्ट बता तो देते, मैं तुम्हें बता तो देती कि इसको करना क्या है। बट मैंने वो क्लीन वालों को कॉल करी, वो अगले दिन आए, उन्होंने पूरा सोफा वॉश किया, वो वाकई नया कर दिया। ड्राई भी हो जाता है, वो ड्राई भी कर दिया उन्होंने, वो नया हो जैसे गया। 3 माह बाद मैं अपने पूरे घर की अच्छी तरह से करवाती हूँ, तो मैं उनको बुलाती हूँ, सब बिल्कुल क्लीन सही कह रही है कि वो करके बिल्कुल नया हो गया। मैंने बोला कि तो बिल्कुल साफ सुथरा बिल्कुल नया कर दिया, वो धब्बा था ही नहीं चाय का उसमें। अच्छा मुझे तो वैसे ना, मेरा जो बच्चा ना जब वो कार्रवाई डालता ना, मुझे इस वक्त पता ही नहीं चलता। बाद में पता इतने से टाइम में भी उसको मिला ना कि वो किसी तरह से ड्राइंग रूम में एंटर हो जाए, उसके हाथ में पेन हो, वो मेरे नहीं फोन सोफों पे कुछ बना देता है, एलिफेंट अपनी तरफ से वो कीचियां मीचियां बना के। मैं देख रही थी ये कब आया था, ये इसने कब किया था। तो वो अच्छा फिर मेरे घर में कोई मुझे फालतू चीज नजर आ रही है ना, तो मैं तो ताहिरा से ये मुझे नजर ना आए, ये ले जाओ। तो वो और फालतू चीज से आपकी क्या मुराद अच्छा है? फालतू चीज से मैं बताती हूँ। अभी ऊपर नेहा सेट कर रही थी, तो एक सेट ही थी मेरी, आप समझे कोई 30-32 साल पुरानी होगी, ओक वुड की। उसको मैंने डार्क पेंट करवा लिया था। काफी अरसे से थी, कभी मैं उधर रख देती थी, कभी। अभी जब ऊपर गए तो मैंने उससे कहा ताहिरा, मैंने कहा ये तो तुम ले जाना। नेहा कहती अम्मा क्या दे रही क्या? मैंने कहा ये सेट ही बेटा रहने, अभी मैं फैसला करती हूँ। अच्छा बेटा वो कालीन 4 पड़े में है, वो ले जाना, छोटे बड़े वो जो उसका पूरा घर, वो कहती है उसने घर में ड्राइंग रूम बना लिया है आपने जो चीजें दी सामान लिया है। कहती ये सेट ही रहने दें, मैं इसको अब वो सेट ही मैंने भेजी फर्नीचर शॉप पर, उन्होंने उसका असल रंग निकाला, रीडू। मैं कहती हूँ वो इतनी खूबसूरत लग रही, तो मैंने कहा ये तो नेहा बड़ी अच्छी लग रही। कहती है माँ अब तो ये भी ताहिरा के घर पहुंचा देती। मैट्रेस थे, कहती है मैं नए बेड लेकर आई हूँ, मैट्रेस थे फालतू जो कि अब 35-40 हज़ार के मैट्रेस है। इससे ज्यादा मैं कह रही हूँ मैं लेकर आई हूँ 1,27,000 का। ये मैंने कहा मुझे नजर ना आए, ले जाओ। तो कहती है आपने तो 2 मैट्रेस। मैं कहती हूँ यार उनके भी तो घर में जरूरत है ना, जाने दो। तो कल मैं कुछ अपने लाउंज को चेंज किया, कुछ छोटी मोटी चीजें, तो जितने वो फ्लावर्स थे और वो मैंने ऐसे उठा दिए उधर से। मैंने उसे कहा कि ये तुम ले जाना। तो कहती है, मैंने कहा ये जो डस्टिंग करते हैं ना, वो फिर उन चीजों को मैं ही देखूं, साफ करूं, धोऊं। तो मैंने कहा गंदे मट्टी होती है, मुझे बहुत बुरे लगते हैं, तो छोड़ दो बस। यानी कि बिल्कुल होर्डर नहीं है कि चीजें संभाल के। हाँ नहीं, संभालने मेरे घर में स्टोर करने की रिवायत ही नहीं। मुझे भी शदीद नफरत है। अब फिर मैंने काम भी नहीं आता। अच्छा मैंने स्टोर में ही रहती है। अच्छा वो मैंने मदिया, मैंने कहा कि ये भी तुम ले जाना।
پھر مجھے خیال ہے، میں نے کہا یہ تو اوپر ٹیرس سیٹ کرنا ہے انہوں نے، بچوں کا وہ پلے ایریا بنانا ہے. پھر میں نے کہا یہ نہ لے کے جانا. کہتی باجی کیا ہوا ہے؟ میں نے کہا نہیں یہ چھوڑ دو، یہ اب جو چیزیں میں نکالوں گی نا ایک سٹور میں رکھتی جاؤ، کیونکہ اس نے اوپر ٹیرس سیٹ کرنا ہے، کیا اس میں ساری چیزیں ضرورت پڑے گی. ورنہ میرے تو بس چلے میرے پاس اتنے بیڈ شیٹیں آتی ہیں، میں تو گفٹ دیتی ہوں، میں کہتی ہوں بھائی لے جاؤ نہیں اور اللہ اتنا ہی دے رہا ہے. میں بتاؤں جتنا آپ دیتے ہیں نا، اور جو آپ کنجوس ہوتے ہیں اور جو جتنی بچت اور جو نہیں کرتے، آپ دیکھیں ان کے تنگی رہتی ہے. دیکھیں جو اور اللہ میاں غیب سے دیتا ہے آپ کو، آپ جتنا دیتے ہیں آپ کہتے ہیں اچھا یہ چلو اور آ گیا، اللہ نے اور بھیج دیا. ہمارے یہاں تو یہ ہے کہ رزق ہے نا، اناج ہے، اناج میں کیڑا کیوں ڈالا ہے؟ بالکل بالکل. اس کی ہونا شروع ہو جائے، ہاں ورنہ تو لوگ اس کو ذخیرہ نہ شروع کر دیں. بالکل یہ بہت بڑی ایک انڈیکیشن ہے کہ آپ کو میں بتاؤں، آپ جوتے بانٹنا شروع کریں. لوگ جوتے نہیں بانٹتے، آپ جوتے بانٹنا شروع کریں. میں بہت اتنے جوتے آتے ہیں، جوتے مطلب پہننے کے لیے جوتے آتے ہیں اور کپڑے. اچھا پہلے میں کیا کرتی تھی، اچھا یہ شفون کا دوپٹہ ہے، یہ پیور شفون ٹراؤزر ٹھیک ہے، شرٹ. پھر میں نے سوچا یار جس کو میں شرٹ دے رہی ہوں تو اس کی شرٹ پڑی رہے گی. اب وہ کہتی ہے شرٹ کی جتنی قیمت ہے اتنی قیمت کا میں شلوار اور دوپٹہ لے کے جو بناؤں تو یہ پڑی رہے. میں پیور ہو کچھ ہو، میں آنکھیں بند کر کے یہ ہے نا، یہ میں پورا دوں گی. اس میں یہ نہیں کہ میں دوپٹے کے ساتھ سوٹ بنا لوں، نہیں میں پورا دوں گی. پھر مجھے اتنے آتے ہیں کہ مجھ سے سنبھالے نہیں جاتے.